الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ محترم ذی وقار مکرم سامعین، جیسا کہ آپ حضرات جانتے ہیں رمضان المبارک کا آغاز ہو چکا ہے۔ الحمدللہ، اللہم لک الحمد و لک الشکر۔ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ اللہ نے یہ مقدس مہینہ ہماری زندگی میں ہمیں ایک مرتبہ پھر نصیب فرمایا۔ یقیناً رمضان المبارک کا مہینہ مہمان مہینہ ہے، ہمارے لیے تحفہ خداوندی ہے، اور اہل ایمان، اہل اسلام، قدردان لوگ اس ماہ کو غنیمت سمجھ کر دن رات ایک کر کے زندگی کا آخری رمضان سمجھ کر شروع کر دیتے ہیں۔ نیک اعمال، معمولات میں تبدیلی، دنیا بھر میں اہل ایمان، اہل اسلام کے تمام معاشروں میں نیکوکاری کی ایک لہر دوڑ جاتی ہے۔ گویا نیکیوں کا موسم بہار آ جاتا ہے، ہر کوئی اس فکر میں ہوتا ہے اعمال حسنہ کا سرمایہ جمع کر لے اور اللہ کی رحمت سے فیض یاب ہو، مغفرت پائے اور جہنم کی آگ سے آزادی کا پروانہ حاصل کرے۔ کیوں نہ اتنی محنت کی جائے، اور کیوں نہ عبادات و طاعات کی طرف نیکیوں میں اپنے آپ کو تھکایا جائے۔ یہ اہل اسلام میں یکدم تبدیلی کیوں آ جاتی ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو بھی ایمان والا، اسلام والا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو سن کر یقین کرنے والا، جب ایسے ایسے فرامین سنتا ہے اور پھر یقین کرتا ہے کہ جو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا وہ سچ ہے، تو وہ ضرور محنت کرے گا۔ جو ایمان میں کمزور ہوگا، یقین میں کمزور ہوگا، اس پر اللہ کے کلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کا کوئی اثر نہیں ہوتا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت کو رمضان المبارک کے لیے شروع سال سے آخر سال تک آراستہ اور مزین کیا جاتا ہے۔ جب رمضان المبارک کی پہلی رات ہوتی ہے تو عرش کے نیچے سے ایک ہوا چلتی ہے، جس ہوا کو مثیرہ کہا جاتا ہے۔ اس ہوا کے جھونکوں سے جنت کے درختوں کے پتے اور کیواڑوں کے حلقے بجنے لگتے ہیں، جس سے ایسی سریلی آواز نکلتی ہے کہ سننے والوں نے اس سے اچھی آواز کبھی نہیں سنی۔ حور عین، حوریں اپنے مکانوں سے نکل کر آتی ہیں اور جنت کے بالا خانوں کے درمیان کھڑے ہو کر کہتی ہیں، ہے کوئی اللہ کی بارگاہ میں ہم سے منگنی کرنے والا، تاکہ اللہ تعالیٰ اس کی ہم سے شادی کر دیں۔ پھر وہ حور جنت کے نگران رضوان فرشتے سے پوچھتی ہے، اے رضوان، یہ کیسی رات ہے؟ وہ جواب میں
تلبیہ پڑھتے ہیں، پھر کہتے ہیں یہ رمضان المبارک کی پہلی رات ہے، آج کی رات سے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے روزے داروں کے لیے جنت کے دروازے کھول دیے گئے۔ اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے رضوان جنت کے دروازے کھول دے، اے مالک احمد کی امت کے روزے داروں پر جہنم کے دروازے بند کر دے۔ اے جبرائیل زمین پر جاؤ اور سرکش شیاطین کو قید کر دو اور ان کے گلے میں توق ڈال کر انہیں دریا میں پھینک دو تاکہ وہ میرے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے روزوں کو خراب نہ کر سکیں۔ کتنا بڑا اجر، کتنا کچھ انتظامات ہو رہے ہیں۔ آپ سوچیں، سمجھیں، اپنے آپ کو ان اعمال کے لیے تیار کریں، روزے کے لیے، تراویح کے لیے، نماز کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کے دروازے کھول دیے ہیں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے تو آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، پھر رمضان کے آخر تک ان میں سے ایک دروازہ بھی بند نہیں کیا جاتا، اور جو مومن بندہ رمضان کی رات میں نماز پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے ہر سجدے کے بدلے میں 1500 نیکیاں لکھ دیتے ہیں، اور اس کے لیے جنت میں سرخ یاقوت کا ایسا گھر بنا دیتے ہیں جس کے 60,000 دروازے ہوتے ہیں، ہر دروازے کے سامنے سونے کا ایک محل ہوتا ہے جس پر سرخ یاقوت کا کام کیا گیا ہوتا ہے۔ پھر جب بندہ مومن رمضان کے پہلے دن کا روزہ رکھتا ہے اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اگلے رمضان تک، اس جیسے دن تک۔ اس کے لیے 70,000 فرشتے صبح کی نماز سے غروب آفتاب تک استغفار کرتے ہیں، اور اس کے لیے ہر اس سجدے کے بدلے جو اس نے رمضان کی رات یا دن میں کیا، جنت میں ایک ایسا درخت لگا دیا جاتا ہے جس کے سائے میں شاہ سوار 500 سال چلتا رہے تو بھی اس کا سایہ ختم نہ ہو۔ رواہ البیہقی۔ اندازہ لگائیں، آپ سوچیں، آپ سوچیں کہ رمضان میں اللہ کتنا دے رہا ہے، کیا ایک لمحہ بھی اس قابل ہے کہ ضائع کیا جائے؟ حضرت کعب بن عجرہ کہتے ہیں ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ممبر کے قریب ہو جاؤ۔ ہم لوگ حاضر ہو گئے۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر کے پہلے درجے پر قدم مبارک رکھا تو فرمایا آمین، جب دوسرے پر قدم رکھا تو پھر فرمایا آمین، جب تیسرے درجے پر قدم رکھا تو پھر فرمایا آمین۔ جب آپ خطبے سے فارغ ہو کر نیچے اترے تو ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ، آج ہم نے آپ سے ممبر پر چڑھتے ہوئے ایسی بات سنی جو پہلے کبھی نہیں سنی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس وقت جبرائیل میرے سامنے آئے تھے، اور جب میں نے پہلے درجے پر قدم رکھا تو انہوں نے کہا ہلاک ہو وہ شخص جس نے رمضان کا مبارک مہینہ پایا پھر اس کی مغفرت نہ ہوئی۔ میں نے کہا آمین۔ پھر جب میں نے دوسرے درجے پر قدم رکھا انہوں نے کہا ہلاک ہو وہ شخص جس کے سامنے آپ کا ذکر ہو اور وہ آپ پر درود نہ بھیجے۔ میں نے کہا آمین۔
پھر جب میں تیسرے درجے پر چڑھا تو انہوں نے کہا ہلاک ہو وہ شخص جس کے سامنے اس کے والدین یا ان میں سے ایک بڑھاپے کو پہنچیں اور وہ اس کو جنت میں داخل نہ کرائیں، یعنی وہ ان کی خدمت کر کے جنت نہ کمائے۔ میں نے کہا آمین۔ سامعین، آپ ذرا کان کھول کے سنیں، توجہ سے سنیں اور دیکھیں، جو رمضان کے مقدس مہینے میں عبادات و طاعات، توبہ و استغفار، ندامت و شرمندگی، آہ و فغاں اور آہ و بقا اللہ کے سامنے کر کے، رمضان کے روزے رکھ کے، تراویح پڑھ کے اپنے آپ کی مغفرت نہ کروائے، اس کے لیے کتنی بڑی بد دعا حضرت جبرائیل کر رہے ہیں، جو فرشتوں کے سالار ہیں اور آمین کہنے والے وہ ہیں جو اللہ کے بعد اس دھرتی پر سب سے بڑی عظیم ہستی ہیں، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر بندہ رمضان کو ٹچ ہی نہ کرے، نہ نماز پڑھے، نہ روزے رکھے، نہ عبادات کرے، نہ طاعت کرے، نہ نیک، کچھ بھی نہ کرے، پورے سال 11 مہینے کی طرح یہ رمضان کا مہینہ بھی گزار دے، تو اس شخص کے ہلاکت میں کیا تردد ہو سکتا ہے؟ اللہ حفاظت فرمائے، اللہ ہدایت دے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رمضان کی ہر رات اور ہر دن میں اللہ کچھ لوگوں کو جہنم سے آزادی کا پروانہ عطا فرماتے ہیں، اور رمضان المبارک کی ہر رات اور ہر دن میں ہر مسلمان کی ایک دعا ضرور قبول کی جاتی ہے۔ جی ہاں، جو لوگ ان روایات کو، احادیث کو، فرامین خدا و رسول کو سن کر یقین کرتے ہیں، یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو جان جوکھوں میں ڈال کر، محنت کر کے، دن رات ایک کر کے، اپنے آرام کو قربان کر کے، رو رو کر اللہ کو مناتے ہیں۔ ان کو لذت پیٹ بھر کر کھانے میں نہیں، بلکہ پیٹ کو خالی رکھنے میں ملتا ہے۔ مزہ صرف ٹھنڈے مشروبات کے پینے میں ہی نہیں، بلکہ پیاس کی تلخی کو اللہ کی رضا کے لیے برداشت کرنے میں بھی بڑا مزہ ہے۔ بلکہ سچی بات تو یہ ہے کہ بے شمار لوگ ایسے ہیں جنہیں مرغن غذاؤں اور رنگا رنگ مشروبات میں وہ مزہ نہیں آتا جو اللہ والوں کو بھوکا اور پیاسا رہنے میں آتا ہے۔ کتنے ہیں ایسے لوگ جو ریشم و کم خواب کے بستر پر کروٹیں بدلتے ہوئے رات گزارتے ہیں، اور انہیں نیند تو کیا اونگ بھی نصیب نہیں ہوتی، اور کتنے ہی ایسے خدا شناس ہیں جو سنگ ریزو کے فرش پر لیٹ کر اپنی نیند آرام سے پوری کر لیتے ہیں۔ جس بندے کی نظر اللہ کی رضا پر ہوتی ہے، بھوک، پیاس، تکلیف، بہانے، تھکاوٹ، بے آرامی اس کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، اسے ان چیزوں میں سکون ملتا ہے۔ وہ اس کی راہ میں، یعنی اللہ کی راہ میں مال لوٹاتا ہے، اپنی جان کی قربانی دیتا ہے، جان کی بازی لگاتا ہے، تب جا کر وہ مطمئن ہوتا ہے۔ وہ سب کچھ گنوا کر بھی، لٹا کر بھی، قربان کر کے بھی، دے کر بھی کہتا ہے فزت ورب الکعبہ، اللہ کی قسم، رب کعبہ کی قسم، میں کامیاب ہو گیا۔ مومنو، بحر ہدایت ہے یہ رمضان المبارک، معدن جود و کرامت ہے یہ رمضان المبارک، لولو کان سخاوت ہے یہ رمضان المبارک، مخزن سر ولایت ہے یہ رمضان المبارک، حق تعالی کی امانت ہے یہ رمضان المبارک، روزے داروں کی شرافت ہے یہ رمضان المبارک۔ اللہ تعالی ہمیں قدر نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔